ہمیں ڈاکٹر اسامہ نے بھی جوائن کر لیا، سینئر پولیٹیکل اینالسٹ ہیں اور پیلسٹائن کا جو کاز ہے، پیلسٹائن کا جو ایشو ہے، اس کے اوپر ان کی ایکسپرٹیز ہیں۔ السلام علیکم، بہت شکریہ ڈاکٹر اسامہ۔ آغاز یہیں سے کر لیتے ہیں، یہ سیز فائر کا فیز 2 شروع ہو چکا ہے، لیکن اس کے بعد بھی جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ قبائل کا نام لے کر یا جیسے تیسے وہاں پر پھر بھی شہادتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک بہت ہی فلسطین کے جو اچھے صحافی تھے، جو ہمیں 2 سال تک وہاں پر جو جینوسائیڈ ہو رہی تھی وہ دکھاتے رہے، ان کو بھی اس سیز فائر کے اعلان کے بعد ہی ان کو شہید کیا گیا۔ دوسرا، اب اسرائیل کی نئی فرمائش یہ ہے کہ اگر ہماری ڈیڈ باڈیز بھی ہاسٹیجز کی صحیح طرح سے واپس نہ کی گئیں تو اسی وقت یہ جو سیز فائر ہے ہم اس کو ختم کر دیں گے۔ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس تمام تر صورتحال کو؟ جی بہت شکریہ نیلم آپ کا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سیز فائر کا جو پہلا مرحلہ تھا اس میں زندہ لوگوں کی واپسی اور لاشوں کی واپسی اور ادھر سے قیدیوں کی رہائی، تو دونوں حوالوں سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو حماس نے ایک وعدہ تو پورا کر دیا کہ زندہ جتنے بھی قیدی تھے یعنی کہ 20 وہ تمام کے تمام واپس آ گئے۔ لاشوں کی حوالگی کے حوالے سے انہوں نے پہلے ہی اس بات مطلع کر دیا تھا کہ لاشیں کیونکہ ملبے کے نیچے دبی ہوئی ہیں تو لہٰذا ان کی واپسی اتنی جلدی ممکن نہیں ہو سکتی، اور اسرائیل نے جو قیدی چھوڑنے تھے اس کے حوالے سے بھی اسرائیل نے ان فہرستوں کے اندر رد و بدل کیا ہے۔ خاص طور پہ مروان الغوثی، جن کو جو حماس کے نہیں بلکہ الفتح کے لیڈر ہیں، وہ 20 سال سے اسرائیل کی قید میں ہیں، ان کو چھوڑنے کا پہلے اعلان کیا گیا، پھر ان کا نام لسٹ سے نکال لیا گیا، اور اب اطلاعات یہ ہیں کہ ان کو جیل میں بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور میں یہ بتا دوں کہ ان کی عمر اس وقت 66 سال ہے۔ دوسری جانب اگر آپ یہ دیکھیے کہ اسرائیل اپنے وعدوں کے حوالے سے کس طریقے سے فرار اختیار کرنا چاہ رہا ہے، تو ایک قیدی کی لاش جو کہ کسی اور کی تھی وہ اس کے حوالے کی گئی، تو اس نے کہا کہ یہ حماس ہم سے دھوکہ کر رہی ہے، اور اس نے جاتے جاتے بھی جو کام کیا، جس کو بعد میں حماس نے، جو آپ نے ایک بات بتائی کہ ایک صحافی کو، صالح العروبی کو مارا گیا، وہ اسرائیلی فورسز نے نہیں مارا ہے، بلکہ اسرائیل اپنا حوالہ، اپنا اسلحہ جن کے حوالے کر کے گیا ہے، جن لوگوں کو اس نے پلانٹ کیا ہے غزہ کے اندر، ان لوگوں نے جو ہے وہ اب صحافیوں کو اور دیگر اہم شخصیات کو مارنا شروع کیا ہے۔ تو ایک طرف تو اسرائیلی فوج پیچھے ہٹ رہی ہے، پہلے فیز میں جا چکی ہے پیچھے ہٹنے کے، دوسری جانب وہ اپنا اسلحہ، اپنا ساز و سامان جو ہے وہ اپنے جو بھی انہوں نے باغی وہاں پہ پیدا کیے ہیں ان کے حوالے کر کے جا رہی۔ تو اس حوالے سے حماس کی ریزرویشن موجود ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ اگر یہ کام کیا گیا تو یہ کام قابل قبول نہیں ہو۔ دوسری جانب اسرائیل جو ہے وہ لاشوں کی واپسی کا بہانہ نہ بنا کر جنگ بندی کا دوسرا جو مرحلہ ہے، مذاکرات کا جو دوسرا مرحلہ ہے، اس کو مؤخر کرنے کی کوشش کر۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ جنگ بندی کوئی بہت زیادہ دن چل پائے گی، اگر چل بھی گئی تو شاید کچھ ماہ چل جائے، میں سال بھی اس کو چلتا ہوا نہیں دیکھا، الا یہ کہ ان ہاؤس کوئی تبدیلی آ جائے اسرائیل کے اندر اور موجودہ حکومت ہٹ جائے۔ تو ابھی تک صورتحال بہت زیادہ واضح نہیں ہے، دونوں طرف سے دباؤ موجود ہے اور دونوں طرف سے اس بات کے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ انہوں نے وعدوں کو وفا نہیں کیا۔ صحیح ڈاکٹر اسامہ، پہ یہ جو گارنٹرز ہیں اور یہ دنیا کے جو پرومیننٹ لیڈرز وہاں پر پہنچے تھے، ڈونلڈ ٹرمپ کو تو پتہ نہیں ہم کتنا سیریس لے سکتے ہیں یا نہیں، لیکن آبویسلی وہ سب سے مین اس میں شامل تھے، اس کے سٹیک ہولڈر تھے۔ باقی برطانیہ کے وزیر اعظم بھی وہاں پر موجود تھے، مسلم کنٹریز کے نمائندے بھی وہاں پر موجود تھے، وہ جو 20 رہنما ہے، مصر ہے، یہاں تک کہ ترکیہ، ہم اس کو ہمیشہ پیچھے سمجھتے ہیں لیکن اس سے بھی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ رکھنی بھی چاہیے کہ اتنا بڑا ملک ہے، اس کے اوپر یہ الزام بھی لگتا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ٹریڈ بھی کرتے ہیں۔ تو ان کا کیا سٹیٹس ہوگا اگر یہ معاہدہ کہیں پر بھی اس کو نقصان پہنچتا ہے اور کوئی لوپ ہولز رکھے جاتے ہیں کہ اسرائیل من مانی کر سکے اپنی؟ دیکھیں، پہلی بات یہ کہ شرم الشیخ میں جو کانفرنس ہوئی ہے اس میں نہ اسرائیل کے نمائندے موجود تھے نہ حماس کے نمائندے موجود تھے۔ تو شرم الشیخ کی جو پیس کانفرنس تھی، دراصل وہ آپ یہ سمجھ لیجیے ایک شوکیس تھا کہ جس میں بتایا گیا کہ یہ ہم نے امن ڈیل کروائی ہے۔ ہاں، جہاں تک گارنٹرز کا تعلق ہے تو گارنٹرز کے اندر جو اصل مذاکرات ہوتے رہے مصر کے اندر، اس کے اندر مصر
اور اس کے ساتھ قطر اور اس کے بعد جو ہے ترکی، یہ 3 ممالک گارنٹر کے طور پہ اس کے اندر شامل رہے، اور امریکہ تو سپرویژن کر رہا تھا اس مذاکرات کی۔ اگر یہ مذاکرات کا دوسرا مرحلہ نہیں طے پاتا تو اس صورت کے اندر مجھے لگتا یہ ہے کہ ان گارنٹرز کے اوپر بھی پریشر آئے گا اور امریکہ کے اوپر خود پریشر آئے گا، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک دفعہ پھر اسرائیل کو متنبع کیا ہے کہ وہ لاشوں کی بازیافت کے حوالے سے یا ان کی واپسی کے حوالے سے پریشر نہ ڈالے، کیونکہ لاشوں کو نکالنے کا کام اتنا زیادہ پیچیدہ ہے کہ جب تک ملبہ نہیں ہٹے گا لاشیں نہیں نکالی جا سکتی۔ میری اطلاعات کے مطابق، جو کہ بین الاقوامی میڈیا بھی کوٹ کر رہا ہے اور اسرائیلی میڈیا بھی کوٹ کر رہا ہے، کہ مصر کے اندر 21 مغویوں کی جو ابھی تک برآمدگی نہیں ہوئی ہے لاشوں کی، ان کے حوالے سے کوئی میکینزم طے کیا جا رہا ہے کہ آئندہ اس کو کیسے لے کے چلنا ہے۔ تو جہاں تک گارنٹرز کا تعلق ہے، گارنٹرز کی اسٹیک پہ بہت ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف 6-7 ممالک ہیں اور دوسری طرف ایک ملک ہے اور اس کی ہٹ دھرمی ہے اور بار بار اس کے بدلتے ہوئے پیترے ہیں۔ تو مجھے پھر میں اس بات کو دہراؤں گا کہ گارنٹرز ہوں، امریکہ ہو، کچھ بھی ہو، شاید یہ جنگ بندی اس کے دباؤ میں کچھ عرصے چل جائے، لیکن یہ کوئی پائیدار امن نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب فاروق شمس سے بات کر رہا ہوں۔ تو یہ آپ نے جو کرنٹرز کی بات کی ہے، یہ سیز فائر کے لیے آپ نے کہا، لیکن فرض کر لیجئے کہ وہ جو افراد کو انہیں چھوڑنا ہے اسرائیل نے وہ بند کر دیتا ہے، تو اس صورت میں یہ گارنٹر کیا رول ادا کر سکتے ہیں؟ جی، بہت شکریہ آپ کا۔ بالکل یہ پہلا فیز میں ہو چکا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا مروان الغوثی، جی جو کہ حماس کے نہیں بلکہ الفتح کے لیڈر ہیں، ان کو چھوڑنے کا نام فہرست میں شامل تھا۔ ان کے علاوہ 5 کمانڈروں کو چھوڑ دیا گیا، ان کو نہیں چھوڑا۔ یہ معاہدے کی خلاف ورزی کے اندر آتا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے ایجپٹ سے بات کر لی تھی، ہم ان کو نہیں چھوڑے۔ تو اگر یہ چھوڑنے اور نہ چھوڑنے کا مرحلہ اور لاشوں کی بازیافت کے حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں، اگر یہ آگے نہیں بڑھے تو پھر وہی ہوگا جو ہم دیکھتے ہوئے آئے ہیں۔ لیکن اس دفعہ لگتا یہ ہے کہ صورتحال تھوڑی مختلف ہوگی، کیونکہ جو عالمی پریشر ہے اسرائیل کے اوپر، وہ آج سے 2 سال پہلے وہ عالمی پریشر نہیں تھا، اور اسرائیل اب جس عالمی پریشر کے اندر ہے، مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ کوئی لارج اسکیل ایسکلیشن نہیں کرے گا یا بڑی جنگ نہیں کرے گا، بلکہ وہ کوئی چھاپہ مار کارروائیاں کر کے لوگوں کو مارنے کی کوشش کرے گا۔ اور یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ اس نے باغیوں کو یا وہاں پہ اپنے پلانٹڈ لوگوں کو ہتھیار دے کر وہاں سے باہر نکل رہا ہے۔ تو اب اسرائیل کا نقشہ شاید دوسرا ہو، وہ یہ چاہتا یہ ہے کہ یہ اندر صحیح غزہ کے اندر کوئی پھوٹ ڈلوائی جائے اور یہ لوگ آپس میں ہی لڑتے رہیں۔ یہی کام الفتح کے حوالے سے یا پی ایل او کے حوالے سے اور حماس کے حوالے سے کیا گیا تھا، کہ جب جنوبی کنارے میں پی ایل او کو مضبوط کیا گیا اور غزہ کے اندر حماس کو مضبوط ہونے کا موقع فراہم کیا اسرائیل نے، تاکہ 2 مختلف تنظیمیں فلسطین کی دعوے دار بن کے سامنے آئیں اور اسرائیل اس میں سے اپنا کام کر سکے۔ لیکن وہ منصوبہ بھی ناکام ہوا، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اسرائیل کا شاید یہ منصوبہ بھی ناکام ہو جائے جب تک غزہ کے اندر کوئی پائیدار امن نہیں ہوتا۔ کسی بات کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ ڈاکٹر اسامہ، یہ جو مصر کی لیڈرشپ ہے، اس کے اوپر کتنا ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ وہاں پر مصر کے اپنے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی نمائندہ نہیں ہے اور وہ ایکسٹرنل فورسز کی سپورٹ سے وہاں پر موجود ہے۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ابھی ایک جو قیدی الفتح کے لیڈر جو وہاں سے رہا ہونے تھے وہ نہ ہو سکے، اس طرح مصر نے اپنے اون پہ کتنی جو کمپرومائزز ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ کر رکھے ہوں گے؟ دیکھیں نیلم، مصر کی جو ہے وہ پوزیشن بھی خود بڑی نازک ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر حماس کے تمام لیڈر رہا ہو گئے، اور اس معاہدے کے اندر ایک شرط یہ بھی ہے کہ حماس کے بہت سارے ایسے لیڈر ہیں کہ جن کو غزہ کے اندر یا ویسٹ بینک کے اندر جانے نہیں دیا جائے گا، بلکہ ان کو ملک بدر کیا جائے، اور اس میں مصر کا نام بھی شامل ہے۔ مصر میں ہو سکتے ہیں، وہ قطر میں ہو سکتے ہیں، ترکیہ میں ہو سکتے ہیں۔ تو مصر اس حوالے سے بڑا انسیکیور ہو رہا ہے کہ ایک تو جو پورا مظالم پوری دنیا نے دیکھے ہیں، اور مصر جو ہے وہ خاموش تماشائی بنا رہا، مصر کی عوام اس کے حوالے سے انریسٹ وہاں پہ موجود ہے، اور دوسرا مصر یہ سمجھتا ہے کہ اگر الفتح اور حماس کے جو ریڈیکل لیڈرز ہیں، جو کہ اس وقت اسرائیل کی قید کے اندر ہیں، اگر وہ نکل کر باہر آتے ہیں تو اس کے بعد اس کا لامحالہ سب سے زیادہ پریشر جو ہے وہ اس وقت مصر کے اوپر پڑے گا۔ تو لہٰذا مصر بھی ایسی پوزیشن کو اوائڈ کر رہا ہے کہ کوئی فرد
जिला वतन होकर उनके पास ना आए। तो मिस्र की कोशिश ये है कि एक जानिब अपनी टेंशन को जो उनके अवाम की जानिब से उसके ऊपर दबाव है उसको रिलीज़ किया जाए, दूसरी जानिब से हमास के लोगों को या इख्वानुल मुस्लिमून के जो लीडर्स हैं उनको भी किसी तौर पे सप्रेस किया जाए। मिस्र के ऊपर या मौजूदा मिस्र की इंतज़ामिया या अब्दुल फताह सीसी के ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता, वो काबिल एतबार फ़र्द नहीं है, लेकिन बहरहाल मुज़ाकरात के अंदर उनको इस वजह से शामिल किया गया है कि सबसे करीब तरीन मुल्क वही है और वहीं से सारी एड जानी। तो अल-फताह सीसी के ऊपर हमास की क़यादत को भी मुकम्मल एतमाद नहीं है, इसी वजह से उन्होंने तुर्की और क़तर को भी इस मुज़ाकरात में शामिल किया है, जो कि जोग्राफियाई तौर पे उससे खासा दूर है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, इसमें पाकिस्तान भी को भी बुलाया गया, ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए, तो पाकिस्तान का क्या रोल है इस पूरे एग्रीमेंट के अंदर? देखिए ये बात पिछले दिनों से जारी थी कि 6 और 8 मुस्लिम ममालिक ने, जिसमें अरब भी हैं और नॉन अरब भी हैं, जिसमें मलाइशिया भी है, इंडोनेशिया भी है, पाकिस्तान भी है, अगर मैं नॉन अरब्स की बात कर लूँ, कि जो कि बड़े मुस्लिम ममालिक हैं पॉपुलेशन के हवाले से, इकॉनमी के हवाले से या दिफाई सलाहियतों के हवाले से, उन सब को अमरीकी सदर ने बुलाया था गज़ा पीस डील के हवाले से, और इन सब ने अपना किरदार अदा किया है कि हमास को किसी एक पॉइंट के ऊपर लाया जाए कि जहाँ पे ये जो है कम से कम ये कोई पीस डील या कोई मुज़ाकरात के हवाले से पेशरफ्त हो सके। अब मुज़ाकरात के होने के बाद जो पाकिस्तान का रोल इसके अंदर होगा वो ये होगा कि पाकिस्तान और इंडोनेशिया और शायद मलाइशिया भी अपनी पीस फोर्सेस के अंदर वहाँ पे पीस फोर्सेस को भेजेंगे ताकि वो गज़ा के कंट्रोल के या इंतज़ाम के अंदर अपना किरदार अदा करें। मसला ये है कि अगर यूरोपियन फ़ौजें जाती हैं या अमेरिकन फ़ौजें जाती हैं तो वो ये समझते हैं कि फ़लस्तीनी के वो इसराइलियों की मदद के लिए आ रही हैं, तो लिहाजा पाकिस्तानी या मुस्लिम अफवाज को आगे रखा जाएगा और पाकिस्तान की फ़ौज का भी एक बड़ा हिस्सा उसके अंदर होगा। दूसरी तरफ इस पीस डील के अंदर इस हवाले से भी बहुत अहमियत है कि कतर के ऊपर हमलों के बाद से सऊदी अरब और पाकिस्तान का जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है उस हवाले से भी पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक बढ़तरी हासिल है उम्मत मुस्लिमा की। तो पाकिस्तान को शामिल किए बगैर वो ये समझते हैं कि शायद ये डील नामुकम्मल रहे और किसी वक्त भी चिंगारी कहीं से शोला पकड़ सकती है। तो 3-4 इसके मदारिज हैं कि जिनको देखने की ज़रूरत है। एक, पाकिस्तान की सिफारती तौर पे बड़ा पाकिस्तान एक्टिव रहा है, उसके बाद जो मुज़ाकरात हुए उसमें पाकिस्तान की सजेशन शामिल थी, और तीसरा सऊदी जो डिफेंस डील है उसके अंदर भी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा डेप्थ मौजूद है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान बहुत आगे है। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर उसामा, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा सवाल और हमारा सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि आखिर इसका फ्यूचर क्या होगा। हम सोचना तो पॉजिटिव चाहते हैं, लेकिन कंसिडरिंग इजराइल का जो पास्ट है, इजरायली गवर्नमेंट ने पिछले 2 साल में अपना जो पोटेंशियल दिखाया है गैर इंसानी अट्रॉसिटीज़ करके, यकीनन सबके डाउट्स अपनी जगह मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया।